السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم کریں گے پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 12۔ تو ابھی تک اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بھی ایزیلی مل جائیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ چلیں اب ہم اپنا لیکچر نمبر 12 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب لیکچر نمبر 12 ہمارا کیا ہے؟ میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ان 1945 to 46۔ پولیٹیکل سچویشن ان 1945۔ 1945 سے 46 تک میں جو اہم سیاسی پیش رفت اور 1945 میں جو سیاسی صورتحال۔ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ہندوستانی فوجی تعاون کی کوشش کی اور جنگ کے بعد سیاسی اور آئینی تبدیلیاں پیش کی۔ وہ وائسرائے ایگزیکٹو کونسل کو بڑھانا چاہتے تھے۔ لارڈ واول نے جون جولائی 1945 کے دوران شملہ کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں اس نے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے نمائندے بھیج کر شرکت کی۔ جناح اور ابوالکلام آزاد نے بالترتیب مسلم لیگ ML اور کانگریس کی نمائندگی کی۔ مولانا آزاد نے کانگریس کو ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کیا۔ جناح نے ML کو ہندوستانی مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت سمجھا اور اسی پر ML کو کونسل میں مسلم ممبروں کی تقرری کا حق حاصل تھا۔ اس مسئلے کو تحلیل نہیں کیا جا سکا اور ML اور کانگریس کے مابین اختلافات اور زیادہ ہوتے گئے۔ The elections 1945 to 46 جو انتخابات ہوئے، اب ان کی بات ہو رہی ہے 45 سے 46 تک ہوئے۔ پھر لارڈ واول نے اناؤنس کیا کہ اگست 45 میں کے جو انتخابات ہیں، انہوں نے پھر انگلینڈ کا دورہ کیا اور مشاورت کے بعد انہوں نے نئے سیاسی اقدامات پیش کیے۔ اب وہ اقدامات کون سے تھے؟ نمبر 1، ہندوستانی رہنماؤں کے تعاون سے خود حکومت، موسم سرما میں نئے انتخابات اور صوبوں میں صوبائی حکومتیں، آئینی اسمبلی بلائی جائے، آئین سازی کی بنیاد کو طے کرنا تھا۔ ایگزیکٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے، اس میں بہت جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ اب ایسے کویسچن جو ہیں، جیسے کہ یہ پوائنٹس آ گئے اور انتخابات جو آ سکتا ہے کہ 45 سے 46 تک ہوئے، ان کے جو اقدامات تھے، جو سٹیپس تھے، آپ ان کو بیان کریں۔ تو یہ جو آپ 5 سٹیپس لکھ دیں تو آپ کے پورے مارکس آ سکتے ہیں، چاہے یہ آپ کو کویسچن شارٹ میں آ جائے یا لانگ میں آ جائے، تو جس طرح بھی آ جائے۔ اب الیکشنز کیا تھے؟ انتخابات۔ پھر ML کا موقف بالکل واضح تھا، یعنی ML مسلمانوں کا واحد نمائندہ ہے اور پاکستان اس کا حتمی مقصد ہے۔ ML نے ان مقامات کے لیے بہت پیمانے پر مہم کا آغاز کیا۔ اسلامی نعرے بڑے پیمانے پر مقبول ہوئے۔ اس طرح سے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کو اسلام کی بنیاد پر ہی کار فرما کیا گیا تھا۔ سیاسی مہم کے دوران طلباء کا کردار بھی نمایاں تھا۔ دوسری طرف کانگریس نے ہندو قوم کے سامنے غیر تقسیم ہندوستان کی شکل میں انگریز سے آزادی کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا موقف سب کے لیے ہندوستانی برادری۔ دسمبر 1945 میں مرکزی مقننہ کے انتخابات ہوئے اور ML مسلم نشستیں، کانگریس نے 57 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پھر جو صوبائی انتخابات فروری 1946 میں ہوئے، وہ صوبائی انتخابات میں ML نے زیادہ تر مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مسلم نشستوں میں سے 86 نشستیں جو تھیں 86 وہ پنجاب میں سے ہوئیں۔ بنگال میں مسلم نشستوں میں سے 113 ہوئیں سیٹیں۔
اور سندھ میں مسلم سیٹوں میں سے 35 میں سے 28 ہوئیں اور صوبہ سرحد میں مسلم نشستوں میں سے 38 میں سے 17 ہوئیں۔ ایم ایل نے مسلم اقلیتی صوبوں میں بھی متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ایم ایل نے سندھ میں اپنی وزارت، صوبہ سرحد میں خدائی خدمت ڈاکٹر خان، بنگال میں ایم ایل کی مخلوط حکومت اور پنجاب میں یونین کے 20 اقالیوں اور کانگریس خضر حیات ٹیوانہ کی تشکیل کی۔ پھر کابینہ مشن مارچ 1946۔ برطانوی لیبر حکومت نے کچھ قابل قبول آئینی تصفیہ تشکیل دینے کے لیے ایک مشن بھیجا۔ سر پیٹرک لارنس، اسٹافورڈ کرپس اور اے وی الیگزینڈر نے گورنرز، ایگزیکٹو کونسل کے ممبران اور پھر ہندوستانی سیاسی رہنماؤں سے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ کانگریس کے صدر کی حیثیت سے مولانا آزاد نے وفاقی حکومت کے قیام پر زور دیا اور جناح نے دو قومی نظریہ کو عالمی حقیقت کے طور پر دہرایا۔ 19 اپریل پھر 1946 کو تمام منتخب مسلم ارکان نے دہلی کنونشن میں متحدہ ہندوستان کے ہندو خواب کو چکنا چور کرنے کا عہد کیا۔ دوسری شملہ کانفرنس، جو 15 مئی 1946 میں ایم ایل نے دو قانون ساز اسمبلیوں کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ ایم ایل مخالف سیاسی جماعتیں مضبوط مرکز کی حامی رہیں۔ پھر جو کابینہ مشن کی سفارشات مئی 1946 میں ہوئی تو اس میں بھی ہندوستانی یونین، جس میں برطانوی ہندوستان اور ریاستیں شامل ہیں۔ نمبر 2، خارجہ جو امور اور دفاعی مواصلات ٹیکس لگائے اس سے نمٹنے کا جو مرکز تھا اس کا کیا۔ پھر باقی مضامین کے صوبے تھے۔ پھر یہاں ایک مقننہ اور ایگزیکٹو ہوگا جس میں صوبوں اور ریاستوں کے نمائندے ہوں گے۔ اگر دونوں برادریوں کی اکثریت موجود نہ ہو اور اس کے حق میں ووٹ ڈالیں تو جماعی طور پر جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی اور صوبوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر ہندو جو اکثریتی صوبوں جیسی یو پی سی پی، مدارس، بمبئی، بہار اور اڈیشہ بھی صوبہ سرحد میں مسلم اکثریتی صوبوں جیسے پنجاب، صوبہ سرحد، بلوچستان اور سندھ سی، بنگال اور آسام۔ پھر اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مشترکہ طور پر کیا انتظام کیا جائے اور کچھ صوبوں کے ذریعے کیا انتظام کیا جائے۔ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ گروپ آئین سازی کا خواہاں ہے یا نہیں ہے۔ پھر 10 سال کے بعد اس کی مقننہ کا ایک ووٹ ایک صوبہ یونین کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی بھی گروہ یا صوبہ ہندوستانی یونین چھوڑ سکتا ہے۔ پھر نشستیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ممبروں کے ذریعے منتخب ہوں گی۔ صوبے میں آبادی کی بنیاد پر جنرل، مسلم اور سکھ کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ علیحدہ ووٹر اور عبوری حکومت قائم کی جائے۔ پھر ہے مسلم لیگ کا رد عمل۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ اس نے 2 وجوہات کی بنا پر اس منصوبے کو قبول کیا۔ پاکستان کی بنیاد اور بنیاد لازمی گروپ بندی میں تھی اور اس پر نظر ثانی کے لیے مطالبہ کرنے کا حق تھا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جو کانگریس کا رد عمل تھا۔ پھر کانگریس کا رد عمل یہ تھا کہ کانگریس گروپ بندی اور آئینی تعلقات پر نظر ثانی کے مطالبے کے حق پر تنقید تھی۔ اس نے کہا کہ سی اے کے ذریعے جو انتخاب کے لیے لڑنے پر اتفاق کیا، لیکن کابینہ کے منصوبے کی تجاویز پر وہ پابند نہیں ہوئے اور انکار کر دیا، اور جو غیر منضبط موقف تھا انہوں نے اس جو بھی ہے تبدیلی کرنے سے اور کوئی بھی تجویز تھے وہ بالکل آزاد رہے، اور انہوں نے یقینی طور پر جو ہے وہ کانگریس کے ارادوں سے گھبرا گیا تھا۔ پھر جو ہے عبوری حکومت جو آئی، ٹھیک ہے،
تو پھر جو عبوری حکومت میں نمائندگی، اس سوال پر جھگڑا ہو گیا کہ مسلمانوں کا نمائندہ کون نامزد ہوگا، کس کو بنایا جائے گا۔ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کانگریس نے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے پھر انکار کر دیا اور انگریزوں نے اس کو ملتوی کر دیا۔ ایم ایل برطانوی طرز عمل سے مایوس ہوئی اور اس نے کابینہ مشن پلان کی منظوری پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جو ہے براہ راست ایکشن ڈے ہوا 16 اگست 46 میں۔ اس میں جو ہے وہ ایم ایل کی بروقت سختی سیاسی حکمت عملی سے کانگریس انگریز کے میز پر آئی۔ پھر جو عبوری حکومت ہوئی 2 سپٹمبر 1946 کو نہرو کے تحت تشکیل دی گئی۔ پھر ایم ایل دور رہا اور اس میں 26 اکتوبر 1946 کو شامل ہوئے۔ پھر جو لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب جو ہیں، ان کا یہ جو نام آ رہے ہیں، اور غضنفر علی اور چندگر اور جے این منڈل، یہ سب جو ہے، یہ جو سب ہیں وہ مسلم ہندو اختلافات کی وجہ سے عبوری حکومت کے ہموار طریقے سے چلانے کے متعدد مسائل تھے۔ اس کے بعد ہے آئین ساز اسمبلی جو پھر دستور ساز اسمبلی کا انتخاب ہوا۔ ایم ایل نے سی جولائی 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے تمام مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پھر جو کانگریس نے 9 کے علاوہ تمام نشستوں پر مسلم کامیابی حاصل کی۔ پھر جو اجلاس ہوا 9 دسمبر 1946 کو اور ایم ایل نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ پھر جو کانگریس میں متحدہ ہندوستان کے لیے آئین تشکیل دینا تھا۔ پھر جو ایم ایل نے 2 حلقہ اسمبلیوں کا مطالبہ کیا اور جو پاکستان کے لیے مطالبہ اپنی سختی کا مظاہرہ کیا۔ پھر 1946 سے آخر تک یہ واضح ہو گیا تھا کہ جو متحدہ ہندوستان ہے اس کے لیے ایک آئین پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ کابینہ مشن پلان کے لیے اور ڈھیلے وفاق کا امکان پیش کیا ہو جائے گا، جس کے ساتھ مسلمانوں کو 10 سال بعد الگ ہونے کا آپشن مل سکے گا۔ اب اس طرح کے جو ہیں کویسچنز ہیں آپ کے کوئز میں آ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ آئین ساز اسمبلی جو ہے اس کا انتخاب کب ہوا تھا، اور جو ہے پہلا اجلاس اس کا کب ہوا تھا، وہ پھر 9 دسمبر 1946 کو ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اب آپشن دے سکتے ہیں کہ آیا وہ 9 دسمبر کو ہوا تھا یا 10 کو ہوا تھا یا 11، 14، 12، یہ مطلب کہ کب ہوا تھا۔ اس طرح کا کوئز آ سکتا ہے، تو اس کو آپ غور کیا کریں اور انڈر لائن کر لیا کریں، تاکہ جب بھی آپ پھر اپنے ہینڈ آؤٹ لے کے بیٹھے ریڈ کرنے کے لیے تو آپ کو آ جائے کہ آپ نے لیکچر میں یہ سنا تھا اور آپ کو ایزی ہو جائے۔ تو ایسے جو بھی یہ پاک اسٹڈی میں تو یہ پاکستان کا مطالعہ ہی ہے کہ جو پاکستان میں پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں جو کچھ بنا، تو اس کی تاریخیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، تو آپ اس کو مائنڈ میں رکھا کریں۔ اور اکثر کوئزز میں وہی ڈیٹس پوچھی جاتی ہیں کہ قراردادیں کب ہوئی اور آئین ساز اسمبلی کب ہوئی، گاندھی کا اجلاس کب ہوا، قائد اعظم نے، مطلب کہ اس طرح کے اکثر کوئز آتے رہتے ہیں۔ اور آپ اپنے ہینڈ آؤٹس میں جو ہیں وہ امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں اس کو انڈر لائن کر لیا کریں، کیونکہ اس طرح سے پورا جو ہے چیپٹر تو زبانی یاد کرنے مشکل ہوتے ہیں، تو اور یہ بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ تو بس آپ اپنی ورڈنگ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بس اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں آپ، اور آپ اپنی ورڈنگ میں لکھیں جتنا ایزیلی آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ، اور یہ لیکچر ہمارا یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں پلیز۔ اوکے، اللہ حافظ۔